آتوا الزکات، پھر آگے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکات، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بدنی، نماز بدنی عبادت ہے ہماری، اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ اللہ نے پہلے بدنی عبادت کا ذکر کیا، پھر مالی عبادت کا ذکر کیا، اس لیے کہ انسان کا جسم جو ہے نا، اس کا جو بدن ہے وہ زیادہ افضل ہے مال سے۔ نماز پڑھنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی نماز صرف امیر ہی پڑھے گا، غریب تو پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ یا کسی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا کہ باہر گیٹ پر کھڑے ہوں گے، ہاں بھی اتنے پیسے دو گے تو اندر جانے دیں گے، نماز پڑھ لو جا کے ورنہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر امیر، غریب، مالدار ہو، غریب ہو، کتنا ہی فقیر کیوں نہ ہو، نماز پڑھ سکتا ہے بدن۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، مالدار پر ہے، صرف جس کے پاس مال ہوگا وہی ادا کرے گا، غریب جو ہوگا وہ ادا نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نماز کا حکم فرمایا، یعنی بدنی عبادت چونکہ افضل تھی، افضل چیز کو پہلے رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے کم درجے کی چیز یعنی مالی عبادت کو ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے، پاک کرنا ہے یہ بھی، یعنی اپنے مال کو پاک کر لینا، کچھ حصہ نکال کر سال میں ایک دفعہ دینی ہے، بس سال میں ایک دفعہ، ضروری بھی نہیں رمضان میں ہی دیں، ضروری نہیں ہوتا، جب آپ پر سال فرض ہو جائے آپ کے مال پر، محرم میں، ربیع الاول میں، جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے واجب ہوگی آپ کو، اس سے پہلے واجب نہیں ہے، اگر ادا کر دی تو بہتر ہے اگر اللہ نے مال عطا فرمایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے مال میں بھی اور اس کی عمر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، حقیقت یہ۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بظاہر یار ہمارا مال کم ہو گیا، لیکن مال کم نہیں ہوتا، یقین جانیے، مال کے اندر بہت برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں انسان مصیبتوں سے بھی بچتا ہے۔ یہ جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں نا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اس وقت تو بچ جاتا ہے، لیکن پھر کسی نہ کسی موقع پر اس کا مال آ کر ہلاک ہو جاتا ہے، مال آ کر ہلاک ہو جاتا ہے، اس سے ڈبل نکل جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں صدقہ اور خیرات وغیرہ اس کے 6 فائدے ہیں، صدقہ اور خیرات 6 فائدے ہیں اس کے، 3 فائدے بندے کو دنیا میں ملتے ہیں، 3 فائدے آخرت میں ملیں گے، 6 فائدے ہیں، 3 فائدے جو دنیا میں ملیں گے، نمبر 1 اس کے رزق میں برکت ہوگی، نمبر 2 اس کے مال میں برکت ہوگی، اور نمبر 3 اس کا گھر آباد رہے گا۔ یہ 3 فائدے دنیا میں صدقہ خیرات سے، رزق میں برکت، مال میں برکت، اور اس کا گھر آباد رہے گا۔ اور 3 فائدے جو آخرت میں ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عیب چھپائے گا، اس کے عیب چھپائے گا اللہ تعالی آخرت میں اس کے۔ آپ کو بتاؤں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کے جو نیکیاں ہوں گی نا، نیکیاں، جو نیک بندہ ہوگا اس کا حساب خالق کائنات تمام لوگوں کے سامنے فرمائے گا اعلان، تاکہ نیکیوں کا بندوں کو پتہ چلے۔ لیکن جو بیچارہ گناہ گار ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے نا وہ چھپا کر لے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یعنی عیبوں کو چھپائے گا اللہ جو صدقہ خیرات کرتا رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ قیامت کی تپش سے اس کو بچا لے گا، سورج کتنی تپش ہوگی اس کی، قیامت کی دھوپ سے بچائے گا۔ اور نمبر 3 صدقہ اور خیرات آگ سے آڑ بن جائے گا اس کے لیے۔ یہ 3 فائدے آخرت میں اور 3 فائدے دنیا کے اندر ہیں، تو ان کو اپنائیں، ان کو اپنائیں۔
آگے اللہ نے فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، پست ہونا، جھکنا، یعنی تم ان نمازیوں کے ساتھ جھکو جو اللہ کی بارگاہ کے اندر پست ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، ان کی طرح نماز پڑھو۔ یہودی جو تھے نا، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اور ان کا سجدہ ہمارے سجدے سے الگ۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں نا، پیشانی لگتی ہے زمین پر، ہماری ناک لگتی ہے زمین پر ہماری۔ ان کا سجدہ ایسا نہیں تھا، ان کے سجدے میں رخسار، یہ جو گال ہے نا، یہ لگتا ہے، لگاتے ہیں وہ یوں زمین پر، یہ ان کا سجدہ ہے۔ چونکہ وہ جو پہاڑ والا جو واقعہ تھا نا، آپ نے اگر سنا ہو، تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں بس میں، کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا ان سے کہیں کہ یا تو مانیں اس کو توریت کو لیں، ورنہ پہاڑ اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا پھر یہ پہاڑ جو ہے نا تمہارے اوپر گراؤں گا اور تم پس کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہاڑ جب اٹھا لیا گیا نا، تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو بچیں گے نہیں ہم، تو پھر وہ سجدے میں گر گئے۔ جب سجدہ انہوں نے کیا نا، تو بجائے یوں کرنے کے یوں کیا، وہ پہاڑ کو دیکھتے بھی رہے اور کہا کہ سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی وقت سے جو ہے وہ بس یہ سلسلہ ان کا، یہ سجدہ جو ہے نا ان کا شمار ہوتا ہے، جبکہ ہمارا جو سجدہ ہے وہ سجدہ یہ طریقہ ہے اس کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اکیلے پڑھو گے تب بھی ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جاؤ۔ اور جماعت جو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت ہر نماز کے لیے خاص نہیں ہوتی۔ جماعت ہر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ عید کی نمازیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ، اس کی نماز، اس کی جماعت فرض ہے، عید اور جمعہ۔ اگر آپ کی عید کی نماز نکل گئی نا، تو آپ 5 وقت کی نمازوں کی طرح اس کو علیحدہ سے نہیں پڑھ سکتے اکیلے، یا تو کہیں اور جائیں جہاں جماعت مل جائے، لیکن اگر کہیں جماعت نہیں ملتی تو آپ پھر علیحدہ سے اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ جمعے کا بھی یہی حکم ہے، اگر جماعت کے ساتھ آپ کو ملے گا جمعہ تو آپ پڑھیں گے، اگر جماعت نکل گئی تو پھر کیا پڑھیں گے؟ صرف ظہر کی نماز ادا کریں گے آپ، جمعہ نہیں پڑھیں گے آپ۔ تو جمعے کے لیے اور عیدین کی نمازوں کے لیے جماعت فرض ہے۔ اچھا، 5 وقتہ جو نمازیں ہماری، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے لیے جماعت واجب ہے، ان کے لیے جماعت واجب ہے۔ نماز کسوف، نماز استسقاء اور نماز تراویح۔ نماز کسوف سورج گرہن جب ہوتا ہے، نماز استسقاء یعنی بارش کی طلب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز تراویح، ان کے لیے جماعت سنت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی نوافل ہیں، ان نوافل کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا منع ہے، جماعت کا اہتمام کرنا منع ہے۔ بہار شریعت فقہ کی کتاب ہے، بہار شریعت کے اندر بھی در مختار وغیرہ اور عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ نوافل کی جماعت کرنا منع ہے، نوافل کی جماعت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جن کے لیے سنت ہے، جماعت فرض ہے، واجب ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی یہاں۔ پھر ہر شخص کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے، ہر شخص کے لیے بھی جماعت ضروری ہے۔ مسافر ہے بیچارہ، تو سفر میں ہے نا، ویسے ہی اس کے اوپر قصر نماز ہے اول تو۔ اب حکم یہ ہے اس کے لیے، اگر اس کو جماعت مل رہی ہے تو پوری نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اگر جماعت نکل گئی اس کی تو پھر وہ صرف 2 پڑھے گا قصر۔
قصر کرے گا وہ. اچھا اسی طرح سخت بیمار ہے جو جا ہی نہ سکتا ہو نماز کے لیے، مسجد میں حاضر ہی نہ ہو سکتا ہو، نماز معاف ہے، جماعت معاف ہے اس کے لیے، نماز نہیں جماعت معاف ہے اس کے لیے، لیکن نماز پڑھے گا. لیٹا لیٹا ہی پڑھ لے جو لیٹ کر نماز پڑھے. اسی طریقے سے بہت تیز بارش ہے، نہیں پہنچ پائیں گے، جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے سخت آندھی ہے، جماعت معاف ہے لیکن نماز نہیں جماعت. اسی طریقے سے عورتوں، بچوں اور بعض جو بیچارے نابینا ہیں یا لنگڑے وغیرہ یا اپاہج، یہ جو ہیں ان کے اوپر بھی جماعت معاف ہے. اور اسی طریقے سے حکم جماعت کا نماز اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، چونکہ جو اجتماعی عبادت کی جاتی ہے نا وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے جو اجتماعی عبادت، اور جماعت اجتماعی عبادت کی ایک شکل ہے کہ آپ مل کر عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وسوسے بھی کم آتے ہیں اجتماعی جماعت کے ساتھ. تنہا ہونے سے زیادہ آتے ہیں، جبکہ اجتماعی جماعت کے ساتھ یعنی اجتماع کے ساتھ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو وسوسے جو ہیں وہ کم آئیں گے.